قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 24، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رو رعایت اور سستی نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو۔ اللہ کی دکھائی ہوئی راہ پر چلو اور اس کا عائد کردہ احکام کو بجا لاؤ۔ اگر ایسا ہو تو علی تمہاری نجات اخروی کا ضامن ہے، اگرچہ دنیاوی کامرانی تمہیں حاصل نہ ہو۔ خطبہ نمبر 25، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جب امیر المومنین کو پے در پے یہ اطلاعات ملی کہ معاویہ کے اصحاب آپ کے مقبوضہ شہروں پر تسلط جما رہے ہیں اور یمن کے عامل عبید اللہ ابن عباس اور سپہ سالار لشکر سعید ابن نمران بصر ابن ابی ارتاد سے مغلوب ہو کر حضرت کے پاس پلٹ آئے تو آپ اپنے اصحاب کو جہاد میں سستی اور رائے کی خلاف ورزی سے بددل ہو کر ممبر کی طرف بڑھے اور فرمایا، یہ عالم ہے اس کوفے کا جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے۔ اے شہر کوفہ، اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آندھیاں چلت پر ہیں تو خدا تجھے غارت کرے۔ پھر آپ نے شاعر کا یہ شعر بطور تمثیل پڑھا، اے عمرو تیرے اچھے باپ کی قسم، مجھے تو اس برتن سے تھوڑی سی چکناہٹ ہی ملی ہے جو برتن کے خالی ہونے کے بعد اس میں لگی رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بستر میں پرچھا گیا ہے۔ بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر متحد و یکجا ہیں اور تم اپنے مرکز حق سے پراگندہ و منتشر۔ تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ اپنے ساتھی معاویہ کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے۔ وہ اپنے شہروں میں امن برقرار رکھتے ہیں اور تم شورش وبا کرتے ہو۔ میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا۔ اے اللہ، وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں اور میں ان سے، وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے۔ مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے میں انہیں کوئی اور برا حاکم دے۔ خدایا ان کے دلوں کو اس طرح اپنے غضب سے پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں اس چیز کو دو سکتا ہوں تمہارے بجائے میرے پاس بنی فراس ابن غنم کے 1000 سوار ہوتے، ایسا جن کا وصف شاعر نے بیان کیا ہے۔ اگر تم کسی موقع پر انہیں پکارو تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں جو تیز روی میں گرمیوں کے ابر کے مانند ہیں۔ اس کے بعد حضرت ممبر سے نیچے اتر آئے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس شعر میں لفظ ارمیا رمی کے جمع ہے جس کے معنی ابر کے ہیں، اور حمیم کے معنی یہاں پر موسم گرما کے ہیں، اور شاعر نے گرمیوں کے ابر کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ وہ سریع السیر ہے اور تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی سے خالی ہوتا ہے اور ابرست گاؤں میں اس وقت ہوتا ہے جب اس میں پانی بھرا ہوا ہو، اور ایسے ابر ملک عرب میں عموماً سردیوں میں اڑتے ہیں۔ اس شعر سے شاعر کا مقصود یہ ہے کہ انہیں جب مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور ان سے فریاد رسی کی جاتی ہے تو وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، اور اس کی دلیل شعر کا یہ پہلا مصرع ہے، اگر تم پکارو تو وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ خطبہ نمبر 26، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کو ان کی بدعمالیوں سے متنبع کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا۔ اے گروہ عرب، اس وقت تم بدترین دین پر اور بدترین گھروں میں تھے۔ کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں میں تم بود و باش رکھتے تھے، بت تمہارے درمیان گڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔ اسی خطبے کا حصہ یہ بھی ہے، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی اپنا معین و مددگار نظر نہ آیا۔ میں نے انہیں موت کو منہ میں دینے سے بخل کیا، آنکھوں میں خس و خاش تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں پھندے تھے مگر میں نے غم و غصے کے گھونٹ پی لیے، اور گلو گرفتگی کے باوجود حنظل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، اس نے اس وقت تک معاویہ کی بیعت نہیں کی جب تک یہ شرط اس سے منوا نہ لی کہ وہ اس بیعت کی قیمت ادا کرے۔
اس بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کو فتح و فیروز مندی نصیب نہ ہو اور خریدنے والوں کے معاہدوں کو ذلت و رسوائی حاصل ہو۔ لو اب وقت آ گیا ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کے لیے ساز و سامان مہیا کر لو۔ اس کے شوڑے بھڑک اٹھے ہیں اور لپٹیں بلند ہو رہی ہیں، اور جامہ صبر پہن لو کہ اس سے نصرت و کامرانی حاصل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔